من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيغفر للمستغفرين ويرحم للمسترحمين إلا المشركين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، آج آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 باتیں عرض کرنے کا منشا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ 15ویں شعبان کا ثبوت، اور دوسری بات اس رات کی فضیلت، اور پھر تیسری چیز اس رات میں اعمال کیا ہونی چاہیے، چوتھی چیز اس رات میں ہونے والے رسومات، اور 5ویں چیز اس رات میں اللہ کی جانب سے ہونے والی عام مغفرت سے محرومین لوگ جو توبہ بھی کریں گے تب بھی ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، جو اللہ کے پاس مانگیں گے تب بھی ان لوگوں کو وہ نہیں دیا جائے گا جو وہ اللہ سے مانگیں گے۔ وہ محرومین کی فہرست میں، لسٹ میں کون کون ہیں، انشاءاللہ آج ہمارے سامنے یہ تذکرہ ہوگا۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو صرف اسی رات کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ آنے والا مقدس مہینہ رمضان شریف کے مہینے سے بھی خاص ہیں۔ جن چیزوں کی وجہ سے اس رات میں عام مغفرت اور برکتوں، مغفرت سے محروم ہونے والے جو لوگ ہیں، وہی لوگ بھی رمضان کی سعادتوں سے، رمضان شریف کی برکتوں سے، رمضان شریف کی خیر و برکات سے، رحمتوں سے بھی محروم ہوں گے۔ اسی لیے یوں سمجھیے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ آنے والے رمضان کے مہینے سے پہلے یہ رات دے کر کے ایک گویا کہ ایک پریپیئر ہے، ایک ایکسرسائز ہے، ایک مشق ہے کہ آنے والے مہینے کی تیاری آپ کو اسی رات سے کرنی پڑے گی۔ ان تمام چیزوں کی تیاری کرنی پڑے گی جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے آنے والے مہینے کے لیے۔ تو بزرگان محترم، سب سے پہلے میں کہتا چلوں، لمبی بات مجھے نہیں کرنی ہے، بلکہ مختصر انداز میں آپ حضرات کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے یہ چیزیں پہلے کانوں میں پڑی ہیں، لیکن عمل کا شوق، عمل کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ انہی مجالس کے ذریعے سے ہوتی ہے، انہی ذکر و اذکار کی عملی علمی مجلسوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، جذبہ اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، 15ویں شعبان اس رات میں کی فضیلت کس سے ثابت ہے؟ جو میں نے ابھی خطبے میں قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا،
مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول کیا۔ بعض مفسروں نے، کچھ مفسرین نے اس آیت سے شب بارات مراد دیا ہے، لیکن جمہور مفسرین، جمہور علماء اور جمہور محدثین نے اس آیت کے تحت شب بارات کو مراد نہیں لیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شب بارات کا ثبوت، شب بارات کی فضیلت کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا نزول شب قدر میں ہوا ہے، شب بارات میں نہیں ہوا۔ یہ مفسرین کی تفسیر ہے۔ قرآن کی کسی آیت سے شب بارات کی فضیلت کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن یہ بات بھی ہے کہ جو چیزوں کا ثبوت قرآن سے نہیں ملتا تو ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز، بہت ساری چیزوں کا ثبوت قرآن سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر عمل نہ کریں، کیونکہ ہمارے نزدیک ایک اور چیز ہے حدیث۔ حدیث کے ذریعے سے جن چیزوں کا ثبوت ملتا ہے اس پر بھی ہم عمل کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے نزدیک ایک حجت ہے، وہ بھی ہمارے نزدیک ایک مقتدا ہے، اسی کے مطابق ہم کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس رات کا ثبوت جو احادیث سے ملتا ہے، احادیث کے اندر بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں، بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو جن سے منقول ہیں، جن سے مروی ہے، جن سے روایت ہے اس حدیث کی فضیلت کا، اس رات کی فضیلت کا، کہ اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس میں عمل کرنے سے، اس میں عبادت کرنے سے فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو کئی سارے احادیث میں اس آیت، اس رات کے نام بیان کیے گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کی فضیلت وارد ہے، احادیث سے ثبوت ہے اس رات کی فضیلت کا۔ ایک حدیث میں لکھا گیا اس رات کے تعلق سے کہ یہ رات لیلۃ المبارکہ ہے، بہت ساری قیمتی باتیں آئیں گی، میں ہر ایک سے فرداً گزارش کروں گا کہ یہ وہ ایسی قیمتی باتیں ہیں جو میں آپ کو آج کہنے جا رہا ہوں، جو ہمارے معاشرے میں ہونے والی باتیں، ہمارے گھروں میں ہونے والی باتیں ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم سے یہ چیزیں سرزد ہو رہی ہیں، اور ہم کئی برکتوں سے، اللہ کی جانب سے آنے والی، برسنے والی رحمتوں سے ہم محروم ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہم نمازوں میں ہیں، ہم صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، ہم اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے، جو چیزیں سرزد ہونے کی وجہ سے اس کا نقصانات کا ایک بہت بڑا بوجھ ہم کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اس کے نقصانات کی ایک لسٹ ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ سب آخر تک اس کو سنیں۔ تو احادیث میں لیلۃ المبارکہ ایک نام بھی آیا ہے، اور دوسرا لیلۃ العتق، یعنی جہنم سے خلاصی والی رات، اللہ کی جانب سے جہنم سے خلاصی کا اعلان بھی، عمومی اعلان بھی ہوتا ہے، اسی لیے اس رات کو لیلۃ العتق بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس رات کو احادیث کے اندر مروی ہے لیلۃ المغفرہ، مغفرت والی رات، اللہ تعالیٰ گنہگار بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، اسی لیے اس رات کو لیلۃ المغفرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا احادیث سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت اللہ کے نبی، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ عم والہ 15ویں شعبان کی رات میں، رات شروع ہوتی ہے مغرب سے اور طلوع تک رہتی ہے، یعنی فجر تک رہتی ہے، تہجد تک رہتی ہے، تہجد ختم ہونے تک رہتی ہے۔ تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ ینزل الی سماء الدنیا، آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔ ترمذی شریف میں ہے اللہ آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، تاکہ، اور پھر اس کے بعد ندا لگاتے ہیں، اللہ اعلان کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کیوں آتے ہیں؟ اس وجہ سے آتے ہیں کہ مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت کر دیا جائے۔
رحم طلب کرنے والوں پر رحم کیا جائے، رزق مانگنے والوں کو رزق عطا کیا جائے، روزگار مانگنے والوں کو روزگار عطا کیا جائے، حلال روزی مانگنے والے کو حلال روزی عطا کیا جائے، گناہ سے مغفرت چاہنے والے کو گناہ سے مغفرت ان کو عطا کی جائے۔ یہ جو بھی مانگنے والا ہے، اپنی ضرورتوں کو مانگنے والا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے ترمذی شریف میں یہ بھی مروی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لاتے ہیں، آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، کیونکہ 7 آسمان ہیں۔ یہ جو آسمان دنیا ہے، جو دنیا سے لگا ہوا جو آسمان ہے، اس دنیا کے آسمان دنیا پر تشریف لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان بھی کر دیتے ہیں، ندا کر دیتے ہیں تمام انسانوں کے اندر کہ میں نے اس رات میں مغفرت کر دی، جو کہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے بنو کلب۔ وہ مشہور قبیلہ کہ وہ قبیلہ بکریوں سے مشہور تھا، جیسا کہ آج گاڑیوں سے مشہور ہوتا ہے۔ کوئی ایسے خاندان بھی ہمارے اعظم نگر میں بھی ہوں گے، بیلگام میں بھی ہوں گے۔ بہت سارے لوگوں کو گاڑیاں بیچنے، خریدنے، بزنس کرنے، ہر دن نئی نئی گاڑیاں رکھنے کی ان کا ایک بزنس رہتا ہے، تو وہ اسی سے وہ بھی لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، وہ خاندان بھی مشہور ہو جاتا ہے، وہ لوگ بھی مشہور ہو جاتے ہیں گاڑی کی بزنس سے۔ تو اسی طرح عرب میں ایک مشہور قبیلہ تھا بنو کلب، مشہور قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کلب۔ ان کا کام ہی یہی تھا، ان کا کاروبار ہی یہی تھا کہ وہ بکریاں پالتے اور بیچتے تھے۔ اسی سے بنو کلب ان کا جو ہے نام مشہور ہو گیا۔ اور ان کی جو بکریاں تھیں، ان کے بکریوں پر جو بال تھے، بہت زیادہ بال تھے۔ ہوتے ہیں نا بہت ساری بکریاں جن پر کثرت سے بال ہوتے ہیں۔ اللہ اعلان کرتے ہیں بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر آج ہم نے انسانوں کی مغفرت کر دی۔ تو اس سے پتہ چلا، احادیث سے اس رات کی فضیلت مروی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت رکھی ہے۔ توبہ کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اور ہر مانگنے والوں کی مراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو یہ پتہ چلا احادیث سے اس کی فضیلت مروی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی اس رات کی فضیلت مروی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ان سے بھی اس رات کی فضیلت مروی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، تقریباً 7 صحابہ سے اس رات کی فضیلت مروی ہے۔ اب ہمارے اس معاشرے کے اندر اس رات کی فضیلت کے تعلق سے 4 نظریے ہو چکے ہیں، 4 قسم کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اس رات کو ان نظریوں سے دیکھتے ہیں، نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ایک نظریہ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے 15ویں شعبان کے شب بارات کے تعلق سے ایک نظریہ جو لوگوں کا بنا ہوا ہے، وہ ہے شرع سے اس رات کی فضیلت کا انکار۔ فضیلت کا انکار، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات پہ توبہ زیادہ قبول ہوتی ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس رات میں عبادت کرنے سے ثواب ملتا ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہر قسم کی فضیلت سے انکار کرتا ہے ایک طبقہ۔ تو یہ بہت ہی زیادہ جو ہے اس نے اس رات کو گھٹا دیا، بالکل ہی گھٹا دیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، حد سے گر گیا یہ طبقہ۔ اور دوسرا طبقہ ہے جو شب بارات کو حد سے زیادہ بڑھا دیا۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو حد سے گنا دیا کہ کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ وہ جو حد سے زیادہ بڑھا دیا، وہ ہے اس رات کے اندر بہت ساری ایسی نئی چیزیں گڑھ لیا اس رات کے موقع پر۔ اس رات کے اندر وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ اب میں وہ رسومات گنوانا نہیں چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کئی چیزیں جس سے احادیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس سے قرآن سے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اولیاء اللہ سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو بہت ساری نئی چیزیں لوگوں نے گڑھ لیا ہے اس رات کے اندر۔ تو ایک طبقہ وہ ہوا جو حد سے بالکل گرا دیا، فضیلت سے انکار کر رہے تھے، اور ایک طبقہ وہ ہوا جو اور حد سے زیادہ بڑھا دیا۔
حد سے زیادہ جو آگے چلے گئے، اس کے اندر رسومات کو، نئی نئی چیزوں کو، بدعتوں کو ڈال کر کے، پیدا کر کے۔ ایک تیسرا طبقہ وہ ہے جو وہ لوگ جو صرف جاگنے کو ہی شب بارات سمجھتے ہیں، عبادت کچھ نہیں کرتے، صرف جاگنے کو، ہاں میں نے جاگ لیا، عبادت کیا کہ نہیں کیا، دعا کیا کہ نہیں کیا، استغفار کیا کہ نہیں کیا، اللہ سے مانگا کہ نہیں مانگا، اللہ سے توبہ کیا کہ نہیں کیا، اپنے گناہوں پر پشیمانی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کو شرمندگی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اللہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگا کہ نہیں مانگا، وہ بہت دور کی بات ہے، لیکن اس نے جاگا، پوری رات جاگ کر کے کاٹا۔ ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ چوتھا طبقہ وہ ہے جو اس رات کی فضیلت کو مانتا بھی ہے، شب بارات کو مانتا بھی ہے، فضیلت کا اقرار بھی کرتا ہے، تسلیم بھی کرتا ہے، جو کہ احادیث سے ثابت ہیں، اور اس رات میں عبادت بھی کرتا ہے، اور اس رات میں عبادت کو مستحب سمجھتا ہے۔ اس رات میں عبادت کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ضروری اس معنی کر ہے کہ آدمی کو ایسی راتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کی جانب سے فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جس طرح 5 نمازیں فرض ہے، اس طرح اس رات میں عبادت کرنا کسی پر فرض نہیں ہے، مستحب ہے، عبادت ہے۔ لیکن ہم گنہگار بندوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پوری طرح اہمیت کے ساتھ اس رات میں بیٹھیں، اللہ کے ساتھ مانگیں، اللہ سے عبادت کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، لمبی لمبی دعائیں کریں۔ یہ ہمیں شوق اور جذبہ اور تڑپ اور لگن ہمیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چوتھا طبقہ ہے۔ تو یہ 4 نظریے بنے ہیں اس رات کے تعلق سے۔ اور اسی طرح یہ چوتھا طبقہ یہ بھی مانتا ہے کہ اس رات میں اللہ کی جانب سے عام مغفرت کا اعلان بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش کرتے ہیں، یہ ہے۔ اور چونکہ جیسا کہ میں نے کہا اس سے پہلے بھی، آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول کرتے ہیں، اور نزول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، هل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا۔ لیکن یاد رکھیے، اللہ مغفرت اسی کی کرتے ہیں، اللہ دیتے اسی کو ہے، اللہ ضرورت پوری اسی کی کرتے ہیں جو مانگے گا۔ نہیں مانگے گا تو کچھ نہیں ملے گا، مغفرت مانگے گا تو مغفرت ملے گی۔ ضرورت پوری کرنا ہے، اللہ سے مانگے گا تو ضرورت پوری ہوگی۔ روزگار، حلال روزی اگر اللہ سے چاہتے ہیں تو مانگے گا تو اللہ سے ملے گی، آپ کو بن مانگے نہیں ملے گی۔ توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ توبہ کرنی پڑے گی، استغفار کرنا پڑے گا، اسی شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ بخشش کرتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ مغفرت کا، عمومی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں، انسانوں، بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ انسانوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں بن مانگے، بغیر توبہ کے، بغیر استغفار کرے کے، بغیر شرمندہ ہوئے کہ گناہوں پر، بغیر رونا دھونا کیے کہ، بغیر مانگے کہ، بغیر دعا کے، یہ نہیں ہوتا۔ شرط ہے مانگنا، وقت نکالنا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے، رو رو کر کے مانگنا، یہ شرط ہے۔ آج ہم آسان پرست، تن پرست ہو چکے ہیں، ہمیں محنت ہمیں نہیں ہوتی، مانگنا ہمیں نہیں ہوتا، بن مانگے مل جائے ہو جائے، کیونکہ ابھی آن لائن آ چکا ہے، ورک فرام ہوم آ چکا ہے، کئی فیسلٹیز آ چکے ہیں۔ یہ گناہوں کی مغفرت ایسی نہیں ہے، کوئی آن لائن ملنے والی چیز نہیں ہے، مانگنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا۔ تو اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے، اللہ جو آسمانی دنیا پر آتے ہیں، یہ آسمانی دنیا پر آنا، یہ سلسلہ اللہ کا ہر دن رہتا ہے۔ ہر دن اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، لیکن آسمانی دنیا پر اللہ کا یہ آنے کا سلسلہ صرف تہجد میں رہتا ہے۔ تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن آتے ہیں، اور یہ منادی لگاتے ہیں، ایک ندا لگاتے ہیں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، ہم مغفرت کرتے ہیں، کوئی ہے روزی مانگنے والا، ہم اس کو حلال روزی عطا کریں۔ یہ اللہ ہر دن کرتے ہیں۔ تو پھر اس رات کی کیا خصوصیت ہوئی، اس رات کی کیا الگ سے کوئی اہمیت ہوئی؟ پتہ یہ چلا، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ جو نزول کرتے ہیں وہ مکمل رات رہتے ہیں،
ہر دن جو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں وہ صرف تہجد میں آتے ہیں، اور اس رات میں مغرب سے لے کر کے صبح تہجد تک اللہ تعالیٰ ندا لگاتے رہتے ہیں۔ ابھی اعلان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ندا لگا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، کوئی مانگنے والا ہے تو یہ ہمیں مانگنا پڑے گا، وقت نکال کر کے۔ رات ہے ہمارے پاس، وقت ہے ہمارے پاس، ٹائم ہے ہمارے پاس، ہم وقت نکال کر کے نمازیں پڑھ کر کے اللہ کے پاس دعا استغفار کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں رکھا؟ حالانکہ ہمارے پاس 5 وقت کی نمازوں کا بھی مسئلہ ہے۔ آپ کسی اللہ تعالیٰ کسی نماز کے ساتھ میں خاص کر دے، فجر کے ساتھ میں خاص کر سکتے تھے، ظہر کے ساتھ میں خاص کر سکتے تھے، عصر کے ساتھ میں خاص کر سکتے تھے، مغرب کے ساتھ میں خاص کر سکتے تھے، عشاء کے ساتھ میں خاص کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ 15ویں شعبان رات کے ساتھ میں کیوں خاص کیا؟ تو یہ اللہ کی سنت اور یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر دن 5 نمازیں ہر بندے پر فرض کیا کہ نہیں کیا؟ 5 وقت ہر بندہ مسجد میں آنا پڑے گا، نماز ادا کرنا پڑے گا، لیکن وہ 5 نمازیں ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کو فرض قرار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ امت کے اندر انفرادیت کے ساتھ ساتھ اجتماعیت بھی آ جائے۔ آپ ہر دن مسجد کو آتے ہو، جمعہ میں 1 مرتبہ مجتمع ہو کر کے مجموعی طور پر سب کے سب آ جاؤ، اجتماعیت قائم ہونے کے لیے، لوگوں کے دل ایک دوسرے سے جڑے رہنے کے لیے، متحد ہونے کے لیے، دشمنان اسلام کو اتحاد دکھانے کے لیے، ہم متحد ہیں اپنا اتفاق اور اتحاد دکھانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو یہ 15ویں شعبان کا اس طرح کے خاص ہو جانا یہ اجتماعی طور پر اللہ کی جانب سے ایک خاص نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مشروع قرار دیا ہے۔ اسی طرح اب اللہ تعالیٰ کا آسمانی دنیا پر آنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ جس طرح یہ مطلب اس طرح نہیں ہے کہ 2nd فلور سے 1st فلور میں آ گئے، 1st فلور سے گراؤنڈ فلور میں آ گئے، جس طرح آج ہوتا ہے کہ نہیں لفٹ کے ذریعے سے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اللہ کیسے آتے ہیں 7ویں آسمان سے، عرش سے آسمانی دنیا پر کیسے آتے ہیں، یہ ہم اپنی جانب سے نہیں سوچ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء، اللہ کسی کی طرح نہیں ہے، وہ وراء البراء ذات ہے، کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کوئی سمجھ نہیں سکتی، اس کی قدرتوں میں ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ دیکھے بغیر اللہ کو تسلیم کرنا یہی تو ایمان ہے۔ اگر اللہ سامنے آ جائے، اگر اللہ دنیا کے اندر ہمیں دکھائی دے دے تو پھر امتحان کس چیز کا رہے گا بتاؤ؟ امتحان سے پہلے اگر آپ کو کوشچن پیپر دکھا دیں تو پھر کس چیز کا امتحان رہے گا، کس چیز کا ایگزام رہے گا؟ مسلمانوں کا امتحان تو، ایگزام تو، آزمائش تو سب سے ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ بن دیکھے دنیا میں رہتے ہوئے موت سے پہلے بن دیکھے اللہ کو ایک مان کر کے جاؤ، وہی ایمان قابل قبول ہے، یہی تو ہے ایمان۔ دکھ گیا تو پھر وہ ایمان کا مطلب نہیں، دکھ گیا تو پھر وہ امتحان کا مطلب نہیں، دکھ گیا تو پھر وہ آزمائش کا مطلب نہیں ہے، بن دیکھے ایمان لانا یہی تو ہے ایمان۔ تو اللہ کس طرح آتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ میں خاص ہے، لیکن یہاں پر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ اپنے طور پر کہتے ہیں کہ ہم عرش سے آسمانی دنیا پر آتے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان راتوں کے اندر خصوصی توجہ دیتے ہیں اپنے بندوں پر، اپنی رحمت، اپنی دریائے رحمت سے خصوصی رحمت دیتے ہیں ان راتوں کے اندر۔ یہ مطلب ہوتا ہے جس طرح پوری دنیا کے اندر لوگ نماز ادا کرتے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے، لیکن جو تجلی اللہ کی کعبۃ اللہ میں ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی، جو تجلی اللہ کی کعبۃ اللہ کے اوپر اتر رہی ہے وہ دوسرے مسجدوں کے اوپر نہیں اتر سکتی، وہ اسی کے ساتھ میں خاص ہے۔ اسی لیے حج کے ایام، حج کے ارکان وہیں پر ادا کرنے سے ادا ہوں گے، کیونکہ اللہ کی خاص تجلی اسی جگہ اتر رہی ہے۔ کوئی ملک والے کسی جگہ اسی طرح کی شکل بنا کر کے وہاں حج کے ارکان ادا کرے تو حج ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ کی جو خاص تجلی اتر رہی ہے وہ وہیں اتر رہی ہے۔
تو آسمانی دنیا پر اللہ کا نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خاص تجلی، اپنی خاص رحمت اور اپنی خاص توجہ بندوں کی طرف مبذول کرتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ سیکنڈ فلور سے فرسٹ فلور میں آنا، فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور میں آنا، یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسری چیز، اس رات میں احادیث سے یہ بھی ثابت ہے قبرستان کو جانا۔ بہت سارے نوجوان قبرستان میں ماشاءاللہ بہت ہی پابندی اور اہتمام سے جاتے ہیں۔ کوئی عبادت کرے نہ کرے لیکن وہ سنت کو ضرور زندہ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑی بھیڑ رہتی ہے۔ اس کے تعلق سے احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ عمل بھی وارد ہے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، ان کی باری تھی، اس دن کے اندر 15ویں شعبان کی رات تھی، تو حضور 15ویں شعبان میں حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میرے ساتھ میں لیتے رہے کہ جتنی دیر میں نیند لگ جائے، یوں سمجھ لیجیے آدھا گھنٹہ میں آدمی کو نیند لگ جاتی ہے۔ لیکن اچانک آدھے گھنٹے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کھڑے ہو گئے اور چل دیے، تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گئی، اس خدشے سے کہ کہیں میری باری میں حضور کسی اور بیوی کے پاس نہیں جائے، میری باری ہے، میرا حق ہے۔ تو پیچھے چل دیے، تو پیچھے چلتے چلتے دیکھا حضور جنت البقیع میں گئے، قبرستان میں گئے اور وہاں جا کر کے دعائیں کیے۔ جب دعاؤں سے فارغ ہو گئے تو پھر حضرت عائشہ اس سوچ سے کہ کہیں حضور جلدی جلدی میں مجھے دیکھ نہ لے تو پھر مجھے جواب دینا پڑے گا، تو وہ جلدی جلدی گئے اور حضور چلتے چلتے اپنے گھر کی طرف نکل گئے۔ حضرت عائشہ جا کر کے لیٹ گئے اپنے بستر پر۔ حضور نے محسوس کر لیا کیونکہ جلدی جلدی جانے کی وجہ سے سانس پھول جاتی ہے، تو حضرت عائشہ کی سانس پھول رہی تھی، تو حضور نے پہچان لیا، عائشہ کیا بات ہے سانس پھول رہی ہے، کہاں آئی تھی تم ساتھ میں؟ تو کہا کہ حضور میں اس خدشے سے آپ کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی کہ کہیں میری باری میں آپ کسی اور بیوی کے پاس نہ جائے ہو۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا تم اللہ کے رسول پر یہ خدشہ اندیشہ کرتی ہو اور یہ گمان کرتی ہو کہ کہیں اللہ کا رسول تمہارے حق میں خیانت کرے گا جو تم گمان کرتی ہو؟ تو اس طرح کہہ کر کے اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ 15ویں شعبان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس لیے میں جنت البقیع میں جا کر کے اللہ سے دعائیں کیا، اللہ تعالیٰ مرحومین کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرمائے، تو میں نے جا کر کے دعا کی تھی۔ یہ حضرت عائشہ کا حضور کو اس طرح پوچھنا نعوذ باللہ یہ بدگمانی نہیں تھی، یہ فطری چیز ہے، انسان کی فطری چیز ہے، وہ میاں بیوی کے رشتے کا معاملہ ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت عائشہ نے حضور سے یہ پوچھ لیا تھا حضور سے پوچھ لیا تھا، کیونکہ میاں بیوی کا کیسا مسئلہ رہتا ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شوہر چاہے جتنا بھی اچھا ہو لیکن بیوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا شوہر باہر تو بہت بزرگ بنا پھرتا ہے لیکن وہ کتنا بزرگ ہے مجھے معلوم ہے، اسی لیے بیوی کو آپ اپنی بزرگی سے متاثر کرنے مت جاؤ، بزرگی سے متاثر نہیں کر سکتے، اس کے سامنے لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اس سے متاثر نہیں ہوگی، آپ بہت زیادہ تعداد میں کوانٹٹی میں اس کے سامنے ذکر کرتے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس سے متاثر نہیں ہوگی۔ بیوی کو اگر متاثر کرنا ہے تو اخلاق سے متاثر کرنا پڑے گا، اسی لیے اللہ کے نبی حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا خیرکم اہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ بہترین ہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ میں سب سے اچھا جو رہتا ہے اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کا بیہیو اپنی بیوی کے ساتھ میں جو رہتا ہے وہ سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ بیوی اگر کہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ میں بہت اخلاق سے رہتا ہے تو حقیقی اخلاق والا وہی شخص ہو سکتا ہے۔ تو اپنی بزرگی کو اپنی بیوی کے سامنے مت جھاڑو، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا بزرگی والا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ مروی ہے،
تو ایک ہی مرتبہ جانا چاہیے۔ اب جب جانا ہے تو جس طرح حضور گئے ہیں اس طرح جانا چاہیے، ہماری طرح نہیں۔ ہم جس طرح جاتے ہیں، آج نوجوان پوری جماعت بنا کر کے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس سنت کو زندہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو حضور کی طرح کرو۔ حضور کس طرح اس عمل کو کیے ہیں؟ قبرستان جانے کا، رات میں سو گئے، چپکے سے اٹھ گئے اور بغیر کسی کو بولے کے نکل دیے۔ اگر حقیقت میں وہاں جانا ضروری ہوتا، اگر کوئی رات بھر عبادت کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگے، تہجد پڑھے، نمازیں پڑھے، نفلیں پڑھے، تلاوت کرے، قبرستان کو نہ جائے تو اسے رات کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس رات کی فضیلت اور حقیقت اور خصوصیت حاصل ہونے کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے، شرط نہیں ہے قبرستان جانا۔ اگر آپ سنت زندہ کرنا ہی چاہتے ہو تو حضور کی طرح جاؤ، سو جاؤ، چپکے سے اٹھو، بغیر کسی کو معلوم ہوئے کہ اکیلے تنہا قبرستان کی طرف چلے جاؤ، اور قبرستان میں جانے کے بعد اکیلے جا کر کے دعا کر کے چلے جاؤ۔ لیکن وہاں جانے کے بعد، اکیلے جانے کے بعد کوئی میت یا کوئی پیر وغیرہ پکڑ لے تو پھر نہیں بولنا، وہاں سو گئے، وہاں ڈر کے بے ہوش ہو گئے، پھر صبح کو کون اٹھا کے لانے والا وہ ہم کو نہیں معلوم، تو پھر بعد میں میرے اوپر نہیں آنا۔ تمہیں بولے تھے اکیلے جانے کے واسطے، میرا شوہر ابھی تک نہیں آیا، میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا، کیا کیسا بیان کرے تمہیں، وہ بات نہیں آنا۔ تو اس کے لیے وہ سوچ سمجھ کر کے جاؤ۔ تو جانا ہی ہے، سنت ادا کرنا ہی ہے تو اکیلے چپ چاپ جانا چاہیے۔ تو پتہ چلا یہ جماعت بنا کر کے نہیں جانا چاہیے، ایک ٹولہ بنا کر کے نہیں جانا چاہیے۔ اگر جاتے تو حضور تمام صحابہ کو لے کر جاتے، اعلان کر دیتے صحابہ کو، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، تمام صحابہ کو جمع کرتے کہ آ جاؤ، آج 15ویں شعبان ہے، قبرستان جاتے ہیں، دعا کر کے آتے ہیں۔ ایسا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی عمل کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، تنہا وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ جانا ثابت ہے۔ اگر بہت سارے لوگ جو جاتے ہیں، جاتے ہوئے کئی چیزیں لے کر کے جاتے ہیں، کوئی پھول لے کے جاتا ہے، کوئی جاتے ہوئے شکر لے کر کے جاتا ہے اور شکر وہاں پر بکھیر دیتا ہے، اور نیت یہ رہتی ہے کہ چوٹیاں کھا لیں گے تو اس کا ثواب میت کو پہنچے گا۔ مخلوقوں کو کھلانے کی ذمہ داری تمہاری ہے یا پھر اللہ کی ہے؟ اگر چونٹیوں کو کھلانا ہی مقصود ہے تو اپنے گھروں کے اندر جو چونٹیاں ہیں اس کو کیوں دوا کر کے مارتے ہو تم؟ اس کو دوا ڈال کر کے کیوں مارتے ہو؟ وہیں پر شکر بکھیرو، اس کو پالو، چونٹیاں آپ کے گھر میں ہو جائیں گی، ثواب ہی پہنچتا رہے گا آپ کو۔ مخلوقوں کو کھلانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، وہ اللہ کی ہے۔ ہاں اگر لے جا رہے تھے، گر گیا، پڑی ہوئی چیز کو نہیں لینا چاہیے، پھر وہ چونٹی کھا لی تو وہ الگ چیز ہے، لیکن اس سے میت کو ثواب نہیں پہنچتا۔ بہت سارے لوگ پھول لے کر کے جاتے ہیں، پھول کا مقصد کیا ہے؟ پھول کا مقصد کیا ہے؟ خوشبو سونگھنا، ارے ہے نا، پھول کا مقصد خوشبو سونگھنا ہے۔ اب جب آپ میت پر قبر کے اوپر ڈال رہے ہیں تو میت 3 فٹ اندر ہے، 4 فٹ اندر رہتی ہے، تو اس کی خوشبو میت کو کیسے پہنچے گی؟ 4 فٹ اندر ہے۔ اگر سمجھ لو آپ قبر کے اندر جو میت ہے، وہ میت نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے اس میت کے تعلق سے، تو اس صورت میں جنت کے اندر تو بہترین خوشبو ہوتی ہے، بہترین باغات ہوتے ہیں، بہترین پھول ہوتے ہیں۔ یہ 20-25 روپے کے آپ کے پھولوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے؟ وہ تو بہترین پھولوں کی خوشبو سونگھ رہا ہے آپ کا مرحوم۔ آپ کے 20-25 روپے کے پھولوں کی اس کو کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنے پاس ہی رکھو یا پھر وہی پیسے جا کر کے اس کے نام پر صدقہ کرو، ثواب پہنچے گا۔ پھول لا کر کے ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ فضول خرچی ہے۔ ارے آگے بات سمجھ میں؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اگربتی لا کر کے جلا کر کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اگربتی، اگر یوں سمجھیے آپ کے مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا ہے، تو نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، تو اس صورت میں ایک تو وہ پہلے سے جہنم میں فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہیں، اور آپ پھر قبر کے اوپر لا کر کے اگربتی جلا رہے ہیں، پھر جہنم پر پھر جہنم، تو کیسے برداشت کرے گا وہ؟
پھول لا کر کے بھی دے رہے ہیں، وہ بھی لا کر کے دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے مرحوم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کیا اور فرشتے وہاں پر پٹائی کر رہے ہیں، اور پٹائی کی صورت میں ایک آدمی پٹ رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، اس کو سزا دیا جا رہا ہے، اس صورت میں آپ اس کے سامنے جا کر کے پھول لے کے جا رہے ہیں، تو وہ آپ سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ارے یہاں میری پٹائی ہو رہی ہے اور انہیں مجھے گلدستہ لا کر کے دے رہا ہے۔ یہ سب فضول خرچیاں ہیں، عقل سے باہر کی چیزیں ہیں، تو یہ آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ جائیں اور جا کر کے ایصال ثواب کریں، کچھ پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، یہ فضول خرچیاں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ تو اس رات کے اندر جو عبادت کرنا ہے وہ نفلی اعمال کر لو۔ اس رات کے اندر جو آپ کو عبادتیں کرنا ہے وہ نفلی اعمال کر سکتے ہیں، یا پھر قضاء عمری کی نماز ادا کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں۔ دعائیں ہرگز نہ چھوڑیں، لمبی لمبی دعائیں کریں، آدھا آدھا گھنٹہ دعائیں کریں، اپنے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، اپنی بیوی کے لیے مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، ملک کے لیے مانگیں۔ حالات بہت سنگین ہیں، مانگیں، خوب مانگیں، مانگنے کا یہ وقت ہے، گھنٹے گھنٹے مانگنے کا وقت ہے۔ آپ مانگیں گے، آپ کے پاس الفاظ نہیں رہیں، ہر چیز کے لیے مانگنے کی آج ضرورت ہے۔ نفلیں کم پڑھیں چلے گا، لیکن دعائیں ضرور لمبی لمبی کریں۔ یہ رات دعاؤں کی ہے، توبہ کی ہے، اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کر کر کے آپ اللہ کے پاس مانگیں۔ اب آخری چیز مرحومین کی، محرومین کی، جو اس رات میں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت سے محروم رکھتے ہیں، برکتوں سے محروم رکھتے ہیں، رحمتوں سے محروم رکھتے ہیں، اس کی بخشش نہیں ہو پاتی، وہ 7 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا آدمی وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے، شرک کرنے والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے، آج رات مغفرت نہیں کرتے۔ شرک کہتے کس کو ہیں؟ شرک توحید کہتے ہیں، اللہ کو ایک ماننا۔ شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ اللہ کو ایک بھی ماننا اور اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو شریک بھی کرنا۔ ہمارے ہندوستان کی جو ہندو ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، وہ اللہ کو مانتے ہیں، ایشور ایک ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ارے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور غیر کو شریک کرتے ہیں کہ وہ بھی، یہ بھی، یہ بھی، وہ بھی، ہر ایک کو خدا مانتے چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک اللہ ہے وہ بھی تسلیم کرتے ہیں جو اوپر رہنے والا ہے، اوپر والا۔ تو اللہ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ میں کسی اور کو شریک بھی کرنا۔ اب یہ جو شریک کرنا ہوتا ہے وہ کئی چیزوں میں ہے۔ شرک فی تصرف بھی ہوتا ہے، شرک فی العلم بھی ہوتا ہے، شرک فی عبادت بھی ہوتا ہے۔ شرک کا معنی یہ 3 چیزوں کو آپ سمجھ لیں، بہت ساری اس کی قسمیں۔ شرک عبادت میں کسی کو شریک کر لینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو جھکانا اللہ کے سامنے کسی اور کے علاوہ عبادت کرنا، پرستش کرنا، پوجا کرنا، یہ شرک فی العبادت ہے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ کسی کو اپنا بڑا مان لینا، کسی کو اپنا معبود تسلیم کر لینا، کسی کو اور خدا مان کر کے اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک لینا، تو یہ ہے شرک فی العبادت، اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز شرک فی العلم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جاننا کہ تمام چیزوں کا علم رکھنے والا یہ بھی ہے، کسی ولی کو تسلیم کر لینا، کسی اور کو تسلیم کر لینا، فلاں اللہ والے ویسے ہیں، فلاں وہ ہیں، فلاں یہ ہیں، ہر چیز کا علم ان کے پاس ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والے ہیں، آپ جاننے والے ہیں، میری بگڑی بنا دیجئے، اس طرح کے باتیں کہہ کر کے اللہ کے علم میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ بھی اس شرک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے، شرک فی العلم۔ اسی طرح پھر شرک فی تصرف، اللہ کے تصرف میں کسی کو شریک کرنا۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہر چیز عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی ایک اللہ والے کو یا پیر کو یہ مان لینا کہ فلاں بابا، فلاں اللہ والے، فلاں ولی، مجھے کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو مجھے اولاد نصیب کر، جا کر کے مانگنا، یہ شرک فی تصرف ہے۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا،
یاد رکھیے، رزق مانگ رہے ہیں فلاں اللہ کے ولی کے پاس جا کر کے مانگ رہے ہیں، تم روزی دینے والے ہو، تم ہی دینے والے ہو، تمہاری وجہ سے میرا کاروبار چل رہا ہے، تمہاری وجہ سے میری دکان چل رہی ہے، تمہاری وجہ سے میرا بزنس چل رہا ہے، یہ مانگ لینا یہ بھی شرک فی تصرف ہے، اللہ اس کو نہیں مانتے۔ بیمار ہے، خوب بیمار ہے، اللہ کے کسی ولی کے پاس جا کر کے مانگ رہے ہیں کہ بیماری کو ختم کر دے، تم ڈگری بنانے والے ہو، میری جھولی بھر دے، اس طرح کے کہہ کر کے اس کو بیماری ختم کرنے والا تسلیم کر کے مانگنا، یہ بھی شرک فی تصرف ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں، کسی اللہ والے کے پاس جا کر، کسی پیر کے پاس جا کر کے یہ کہنا، اے اللہ اس قبر میں، اس مزار میں آرام کرنے والے ولی کے واسطے سے، اس ولی کے وسیلے سے، صدقے کے فعل میں جو تیرا یہ محبوب بندہ تھا، اس کی ادائیں تجھے پسند تھیں، اس کی عبادتیں تجھے پسند تھیں، اس کے اخلاق تجھے پسند تھے، اللہ اس ولی کے صدقے کے فعل میں ہمارے بیمار کی بیماری کو دور فرما، مجھے اولاد عطا فرما، اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں، صدقے کے فعل میں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ویسے قسم کے اعمال نہیں ہیں، عبادتیں نہیں ہیں، دعائیں ہمارے پاس نہیں ہیں، آپ صدقے کے فعل میں دعائیں کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ شرک کرنے والے کی آج رات مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ہر گناہ کو معاف کریں گے قیامت میں، یہاں نہیں، قیامت میں ہر گناہ کو معاف کریں گے، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ شرک کرتے کرتے موت آ گئی، اسی حالت میں اللہ کے پاس پہنچ گیا، ہر قسم کے گناہ اللہ اپنی دریائے رحمت سے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک معاف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک ایسا ہے جیسا کہ ایک شوہر اپنی بیوی میں پارٹنرشپ برداشت کر سکے گا؟ بولیے، بیوی میں پارٹنرشپ کوئی شوہر برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ بھی اپنی خدائی میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، خدائی میں اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک شوہر اتنا غیور ہے، وہ بھی غیرت ہے، اللہ اس سے بڑا غیور ہے۔ انسان غیرت مند ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی میں پارٹنرشپ نہیں برداشت کر سکتا، اللہ اتنا بڑا غیور ہے، وہ کیسے اپنی خدائی میں برداشت کرے گا؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف میری بندگی کرے، جس طرح شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی صرف میری خدمت کرے، مجھے میرا شوہر مانے، اسی طرح اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف میری عبادت کرے، مجھے خدا تسلیم کرے۔ خدائی میں پارٹنرشپ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا، بندگی میں، عبادت میں وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اسی وجہ سے یہ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے آج مشرک کی مغفرت آج رات اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے۔ دوسرا، کینہ رکھنے والا، دل میں حسد رکھنے والا، جلن رکھنے والا، آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ بلا وجہ کسی سے جلنے والا، بلا وجہ کسی سے حسد رکھنے والا، یہ ہے کینہ، بغیر وجہ کے کینہ رکھنے والا۔ یاد رکھیے وہ کیسا ہوتا ہے، وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا۔ فلاں کا گھر اچھا ہے، فلاں کا کاروبار اچھا ہے، فلاں کے بچے اچھے ہیں، فلاں کو بیوی اچھی مل گئی، فلاں کو رشتہ اچھا مل گیا، فلاں کو دکان اچھی مل گئی، فلاں کا بزنس اچھا چل رہا ہے، یہ اسے دیکھا نہیں جا رہا، اسے جلن ہو رہی ہے، اس کے جیسا گھر میرے پاس نہیں، اس کے جیسا کاروبار میرے پاس نہیں ہے، اس کے جیسا اچھا مجھے رشتہ نہیں ملا، اس کے جیسی بیوی، اچھی بیوی مجھے کیوں نہیں ملی، اس کو جیسے اچھے بچے ملے ہیں مجھے ویسی اولاد نہیں ملی ہے، اس کو جس طرح اچھی دکان جس طرح کی ملی ہے ویسی اچھی دکان مجھے ملی نہیں ہے، مجھے اسے دیکھو اتنی دولت مل گئی، مجھے اتنی دولت نہیں ملی ہے۔ یہ جو نہیں ملی ہے، جو حسد اور کینہ جلن پیدا ہو رہا ہے، اس طرح کا کینہ رکھنے والے کا اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات مغفرت نہیں کریں گے۔ حسد رکھنے والے کی مغفرت اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ یہ حسد رکھنے والا حقیقت میں اللہ کی دی ہوئی بنائی گئی تقسیم پر راضی نہیں رہتا۔ یہ بندہ، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہے زیادہ دے دے، جس کو چاہے کم دے دے، اللہ دے کر کے آزماتا ہے کہ یہ بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ نہ دے کر کے بھی آزماتا ہے کہ یہ بندہ میرا صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔
کیونکہ دنیا میں چیزیں ختم ہونے والی چیز، اصل چیز تو بعد میں ملنے والی ہے۔ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ شکر کی آزمائش لیتا ہے، کسی سے اللہ تعالیٰ صبر کی آزمائش لیتی ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، ہر چیز کا امتحان ہوگا، کسی سے کچھ تو کسی سے کچھ، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو یہ بندہ جو حسد رکھنے والا ہے، یہ بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونے کی وجہ سے، اب وہ تقسیم پر راضی نہیں ہے، اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو اچھا گھر کیوں دیا، مجھے گھر کیوں نہیں دیا، اب وہ اللہ کا بگاڑ نہیں سکتا نا، دیا ہوا اللہ تو ہے، دینے والا کون ہے؟ اچھا گھر، اچھی پراپرٹی، اچھی دولت، اچھا رشتہ، اچھے بچے، اچھا کاروبار، کس نے دیا؟ اللہ دیا ہے۔ جلنے والا یہاں جل رہا ہے، اب دینے والے کا بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تو پتہ ہے بہت طاقتور ہے، اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ جس کو دیا گیا میں اس کا بگاڑ سکتا ہوں، اس کے خلاف جا کر کے میں گندہ علم کر کے اس کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں، اس کے بزنس ٹھپ کروا سکتا ہوں، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، اس کے پیچھے اس کو ٹارچر کرنے میں لگا سکتا ہوں، اس کو جو ہے کمزور کرنے کے لیے جو ہے کوششیں کر سکتا ہوں، اس طرح کر کے اس کا بگاڑنے کی کوشش کرے گا۔ ایسا آدمی جو اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، آج کی رات اس کی مغفرت نہیں ہوگی اسی وجہ سے۔ تیسری چیز، قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والے کی بھی آج رات اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کریں گے۔ قطع رحمی کرنے والا یعنی اپنے ماں باپ سے باتیں چھوڑا ہوا ہے، معمولی بات پر ان سے جو ہے جھگڑا کیا ہوا ہے، قطع رحمی کیا ہوا ہے، اس سے تعلقات ختم کیا ہوا ہے اپنے ماں باپ سے، کوئی اپنے بھائی سے معمولی بات پر اپنے بھائی سے جھگڑا کر کے تعلقات ختم کیا، کوئی اپنی بہن سے جھگڑا کر کے اپنا تعلقات ختم کیا ہوا ہے، کوئی اپنے بچے سے معمولی بات پر جھگڑے کر کے اس سے قطع کیا ہوا ہے، کوئی اپنے پڑوس سے معمولی بات پر جھگڑا کر کے اس سے جو ہے اپنے تعلقات خراب کیا ہوا ہے۔ اس طرح کا قطع رحمی کرنے والے کی آج رات مغفرت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ کو بنایا، اللہ رحیم ہے، اور عربی میں رشتے کو رحم فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں، ذو رحم محرمی، اسی وجہ سے ذو رحم محرم اسی لیے کہا جاتا ہے۔ تو رحم جو ہے یہ رشتے کو رحم کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رحیم ہے، اپنی رحمت سے رشتہ بنایا۔ اللہ رحیم، رحمت والا ہونے کی وجہ سے اپنی رحمت سے یہ رشتہ داری بنایا ہے، اور یہ رشتہ داری صرف انسانوں کے اندر ہے، تو رحمت سے اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریوں کو بنایا ہے۔ جب اللہ نے رشتے کو اپنی رحمت سے بنایا تو رشتے نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ تو نے رشتہ تو بنا دیا ہے، لیکن اس کو نبھائے گا کون؟ یہ تو بہت مشکل ہے، اس کو نبھائے گا کون؟ کیونکہ اونچ نیچ تو ہوتی رہے گی رشتہ داروں کے اندر، نبھانے والے تو بہت کم ہوں گے۔ اللہ نے اس وقت میں فرمایا کہ دیکھو میں نے رشتے کو اپنی رحمت سے بنایا ہے، جو رشتہ نبھائے گا میں اس سے جڑوں گا، اور جو رشتے کو توڑے گا میں اس کو اپنے سے توڑوں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے رشتہ توڑنے والے کو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں اپنے سے توڑ دوں گا، اسی وجہ سے آج کی رات میں اللہ تعالیٰ قطع رحمی کرنے والے کو کی مغفرت نہیں کرتے، آج اس کو عمومی مغفرت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وجہ اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رشتوں کو بنایا ہے، اسی وجہ سے دیکھو آپ، رحمت انسانوں کے اندر جو رشتہ داری کو بنایا ہے اپنی رحمت سے بنایا۔ جانوروں میں آپ یہ رشتہ داری نہیں دیکھیں گے کیا؟ جانوروں کے اندر چچا، بھانجا، بھتیجا، بڑے ابا، بڑی امی، تایا جان، تائی جان ملیں گے؟ ابا امی وہاں کچھ نہیں ہوگا، وہاں رشتہ داری نہیں ہوتی جانوروں کے اندر۔ تو اب یوں سمجھیے، انسان بھی اگر یہ رشتہ داریوں کو نہیں سنبھالے گا، رشتہ داریوں کو پورا نہیں کرے گا، تو پھر انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق رہے گا؟ اللہ کہے گا میں نے تجھے انسان بنا کر کے رشتہ داری کیا تھا، تو نے اس کو نہیں سنبھالا، اور تو نے رشتہ داری کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا، دوست کو قریب کیا، رشتہ داروں کو دور پھینک دیا، ان کے ساتھ میں رحم کا معاملہ نہیں کیا۔ دوست میری بہت عزت کرتا ہے، تو میری عزت نہیں کرتا، مجھے سلام نہیں ٹھوکتا، مجھے وہ میری اکرام نہیں کرتا، میری میزبانی نہیں کرتا، گھر میں آ کر خاطرداری نہیں کرتا، دیکھ میرا دوست کیسا کرتا ہے، دیکھ میرا فرینڈ کس طرح کرتا ہے، میرے جانے کے بعد کس طرح میری عزت کرتا ہے۔ یہ سوچ کر کے رشتہ داروں کو جو ہے اس نے
قطع کر دیا، تعلقات کو ختم کر دیا، اللہ کہے گا رشتہ داریاں تو انسانوں کے اندر ہوتی ہے اور جانوروں کے اندر نہیں ہوتی، تو تم نے رشتہ داریوں کو توڑ کر کے ثابت کر دیا کہ تو انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے، اور جانوروں کی مغفرت نہیں ہوتی، صرف انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے آج کی رات میں قطع رحمی کرنے والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے۔ تو اونچ نیچ کو معاف کرنا سیکھو۔ قطع رحمی سب سے ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے دل دکھ جاتا ہے، معمولی بات پر اب تعلقات کو ختم کرنے کی عادت مت ڈالو۔ ہاں ایسی کوئی وجہ ہے جو کہ شرعی وجہ ہے، تو اس صورت میں آپ الحب فی اللہ والبغض للہ کے تحت آپ باتیں چھوڑ سکتے ہیں، تعلقات ختم کر سکتے ہیں۔ سامنے والا بلا وجہ نہیں بات کرنا چاہتا ہے، بات کریں گے تو جھگڑا کر رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ ان کو کیا کر سکتے ہیں؟ وہ جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے، کینہ کر رہا ہے، ہم پر چڑ رہا ہے، تو اب ان کو کیا زبردستی نہیں بابا رشتہ داری کو نبھانا ہے، مجھ سے بات کر لے تو آپ پیچھے تو زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ الحب فی اللہ والبغض للہ، جب بھی تیرا دل صاف ہو جائے میں تیار ہوں تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے، جب بھی تو میرے سامنے سے گزرے گا میں سلام کر کے مصافحہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آدمی کا دل ہونا چاہیے، اور جس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہے اسے چاہیے کینے کا مادہ جس کے اندر ہوتا ہے، حسد کا مادہ جس کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اس کی دوائی یہ ہے جو میرے شیخ نے مجھے کہا تھا، شیخ منیر صاحب کالینہ نے، کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ سلام میں پہل کرے، سلام میں پہل کرے، جس سے تمہیں بغض ہو اس کو زیادہ سے زیادہ سلام کرے، اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے وہ بغض کے مادے کو ختم کر دے گا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اونچ نیچ کو معاف کرنا سیکھو۔ چوتھی چیز، قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے والے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے۔ آج کی رات اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیے جان اللہ کی دی ہوئی ہے، جان اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اسی وجہ سے جان لینے کا حق کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ کی دی ہوئی ہے، جان ہے، اور جانوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جنت دے دیا ہے۔ انسانوں مسلمانوں کی جانوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے جانوں کو جنت کے بدلے میں۔ تو جان اللہ کی دی ہوئی ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دے، اس کو ناحق قتل کر دے۔ ناحق قتل کرنا کسی کو اجازت نہیں ہے، ہاں حق ہے اس کا، حق قصاص ہے، تو پھر وہ قتل کر سکتا ہے، ناحق قتل نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ خود آدمی کو خودکشی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جان جو تو اپنے طور پر پھانسی پر چڑھ رہا ہے، یا پانی میں کود کر کے مر رہا ہے، یا اپنے آپ کو آگ میں ڈال کر کے مروانا چاہ رہا ہے، یا بلیڈ لے کر کے نس کاٹ کر کے اپنی جان دے رہا ہے، یہ چیزیں تو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جان تیری دی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، تو یہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر دوسرا آدمی ناحق قتل کرنے کی کہاں سے گنجائش ملے گی؟ لیکن آج خبریں جو موصول ہوتی ہیں معمولی باتیں پر ایک دوسرے کا مرڈر کر دینا، 1000 روپے دینے تھے میں نے مرڈر کر دیا، اس نے میری گاڑی کو ٹھوک دیا، میں نے اس کو جان سے ٹھوک دیا، ایسی خبریں ملتی ہیں، معمولی بات پر ایک دوسرے میں جھگڑے ہو گئے اور پھر قتل تک کی، مرڈر تک کی نوبتیں آ گئی۔ تو جان اللہ کی دی ہوئی ہے، تو ناحق قتل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے ناحق قتل کرنے والے کی آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ 5واں، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان کی آج رات مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو کیا درجہ دیا ہے؟ ماں باپ تو وہ دولت ہے جو بچپن سے لے کر انگلی پکڑ کر تم کو چلانا سیکھیں، اپنے پاس پال پوس کر کے تمہیں بڑا کیے، بولنا سکھائیں، تمہیں آداب سکھائیں، تمہیں تہذیب سکھائیں، تمہاری تربیت کیے، تمہیں کھانا پینا مہیا کیے، تمہاری ہر سہولت کو اپنی سہولت پر قربان کر کے تمہیں سہولت کو مہیا کیے، ساری چیزیں خدمات کرنے کے بعد جب تم بڑے ہو جاتے ہو تو پھر تم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، یہ اس سے بڑا احسان فراموش کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ احسان فراموشی ہے نہیں تو اور کیا ہے؟ ماں باپ نے اتنا احسان تمہارے اوپر کیا ہے، تم کو چھوٹے سے بڑا تک کیا، قابل بنایا، اور جب قابل بننے کے بعد تم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آج کی رات ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں کر سکتے۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے
کہ ایک جماعت ایک قبرستان سے گزر رہی تھی تو ایک قبر سے گدھے کی آواز آ رہی تھی. تو جماعت نے پوچھا گاؤں والوں سے کہ رات میں اس طرح کی ایک قبر سے گدھے کی آواز آتی ہے. تو گاؤں والوں نے معلوم کر کے بتایا کہ ایک نوجوان یہاں پر دفن ہے، اور وہ نوجوان ایک شرابی تھا. اس کی ماں جب وہ شراب پی کر گھر میں آتا شرابی، تو ماں اس کو نصیحت کرتی، بتاتی کہ بیٹا دیکھ تو نوجوان ہے، ابھی تیری بہت عمر ہے، شراب بہت گندی چیز ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کا تو حکم توڑ کر کے ناراض کر رہا ہے اللہ کو، یہ بہت گندی چیز ہے. اس نصیحت کر کے چھڑوانے کی کوشش کرتی تھی، اپنے بچے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی. لیکن وہ نوجوان بچہ، اس کی اولاد، اس کا بیٹا، اس کی ماں جب کہتی تھی تو وہ یہ کہتا چپ کر، گدھی کی طرح مت چلنا، اس طرح کہہ کر کے اس کو جو خاموش کروا دیتا، خاموش رہ جا، گدھی کی طرح مت چلنا، اس طرح کہہ کر خاموش کروا دیتا تھا. جب وہ مر گیا شراب میں عادی ہو کر کے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن اس کی سزا کے طور پر یہ مقرر کر دیا، اس کی قبر سے گدھے کی آواز آتی ہے. یہ پورے امت کو، پوری انسانیت کو بتانے کے لیے کہ ماں باپ کے نافرمان کیا عبرتناک مقام ہوتا ہے، انجام اس کا یہ ہوتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ماں باپ سے اگر کوئی رس گیا ہے، معمولی بات پر آج ہوتے ہیں، باپ بیٹا جب قابل ہو جاتا ہے تو باپ سے لڑ کر کے آ جاتا ہے. ماں باپ، مسئلہ یہاں تک ہے ماں باپ ناحق ہوں، آپ کو ناحق چلا رہے ہوں، آپ کو بلا وجہ ڈانٹ رہے ہوں، برداشت کر لو، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرما دیا. اور قرآن و حدیث، قرآن کی بھی آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی طرف سے بھی آیت سے صراحت ثابت ہے، اف تک نہیں کہہ سکتے آپ، اگرچہ کہ ماں باپ ناحق ہیں. اسی طرح ماں باپ کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الامہات تحت اقدام الجنہ، الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے تلے جنت اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. باپ کے تعلق سے کہا الاب اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کے مین دروازوں میں سے ایک مین دروازہ ہے. آپ مین دروازے کے ساتھ ہی مخالفت کریں گے تو پھر کہاں سے جائیں گے؟ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد. اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. تو پھر اللہ کو ناراض کر کے، ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی بندہ، کوئی مسلمان اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس رات میں ماں باپ کے نافرمان کی کبھی مغفرت نہیں کر سکتے. یہاں تک دیکھا گیا ہے آج کے اس معاشرے کے اندر نافرمان ماں باپ کے اتنے پیدا ہو گئے ہیں، بڑے بڑے فیصلوں میں بھی ماں باپ کے فیصلے کو نہیں لیتے. شادی جیسے فیصلے کو بھی ماں باپ کے فیصلے کو نہیں پوچھتے. آج اپنے طور پر کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے طور پر بڑے بڑے فیصلے کرنے کے لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ کا دل ناراض ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی گھناؤنی اور گھٹیا حرکت ہے. تم کو اس نے جو ہے پال پوس کر کے بڑا کیا، اتنا قابل بنایا، اور آج تم نے اپنے ماں باپ کے حکم کو اور ان کے فیصلوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھی. بہت ہی گھناؤنی حرکت ہے، یاد رکھیے یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے آج نوجوان اپنے طور پر لڑکیاں پسند کرتے ہیں، یا لڑکی اپنے طور پر لڑکا پسند کر دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں تک یہ سننے کو ملا ہے اور یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں، پولیس اسٹیشن میں جا کر مقدمہ دائر کرتی ہیں وہ ماں باپ کے خلاف میں، جو ماں باپ کے اس نے اس کو جو ہے پیٹ میں رکھ کر کے اتنی تکلیف سے اس کو بال پوس کے بڑا کیا. وہ ماں باپ کے خلاف جا کر مقدمہ دائر کرتی ہے کہ آج ہم لوگ آپس میں نکاح کر رہے ہیں، لیکن ڈر ہمیں ماں باپ سے ہے، میری ماں سے مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے باپ سے مجھے ڈر لگتا ہے. ایسے ماں باپ سے ڈر کے بنا پر مقدمہ دائر کرنا، بتائیے، یاد رکھیے 99% پوری دنیا کی رپورٹ ہے، 99% وہ لوگ جو محبت سے شادی کیے ہوئے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوئے، ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں. اور وہ جو 1% جو کامیاب ہوئے ہیں ان کی زندگی بدتر ہی ہے، بدترین زندگی گزر رہی ہے.
وہ ہر دن مرتے ہیں، ہر دن رسوا ہوتے ہیں، ہر دن اپنی بیوی کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں، اور وہ بیوی بھی اپنے شوہر کے سامنے ہر دن ذلیل ہو کے جاتی ہے، یا تو اس کو رسوا ہونا پڑتا ہے یا تو اس کو رسوا ہونا پڑتا ہے۔ رسوائی کے بغیر اس محبت کی آگے کی زندگی کبھی نہیں چل سکتی، یاد رکھیے، یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ تو اسی لیے جب شادیوں کا موقع ہو، بڑے بڑے فیصلوں کا موقع ہو، تو اپنے ماں باپ کو سامنے رکھ کر کے ان کے فیصلوں کو آنکھوں کے سامنے رکھ کر اس کے حساب سے کرو۔ اور آج ماں باپ بھی، اب ماں باپ کو دیکھ لو، کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو آج مجھ تک بھی شکایتیں پہنچ رہی ہیں اور وہ مسائل آ رہے ہیں۔ ماں باپ بچوں کی جب شادیاں کر دیتے ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اور معمولی بات پر ماں باپ اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ آ جاؤ ہم تمہیں پالیں گے، آ جاؤ کوئی بات نہیں، شوہر نے تم کو اس طرح کہا، ساس نے تم کو ایسا کہا، سسر نے یہ ہمت کی، جرأت کی، آ جاؤ ہم تم کو پالیں گے۔ حالانکہ وہ ماں باپ یہ نہیں کہتے کہ ہم تم کو پالیں گے، وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ آؤ ہم کو پالو، کیونکہ ان کی لڑکی گریجویٹ ہو کر کے کسی MNC کمپنی میں یا کسی بڑی کمپنی میں کام کر کے جاب کرتی رہتی ہے اور بڑی سیلری لیتی رہتی ہے۔ شادی سے پہلے اس کی تنخواہ سے گھر چل رہا تھا، حالانکہ ان کے پاس بھی پراپرٹی رہتی ہے، سب کچھ رہتا ہے، لیکن خرچہ جو چل رہا ہے وہ اپنی بیوی کی سیلری سے چل رہا ہے۔ اور آج شادی ہونے کے بعد جب ہو گئے تو یہ جو کہنا ہے کہ ہم آپ کو پالیں گے، ہم کو نہیں پالنا ہے، ہم آپ کو نہیں پالیں گے بلکہ آپ ہم کو پالو، یہ مطلب رہتا ہے وہاں پر۔ تو اپنی آس کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے ماں باپ اپنے بچوں کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ کتنی گھناؤنی حرکت ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو پہلے ماں باپ اپنی بیوی، اپنی بیٹی کو جب ودا کرتے تو یہ کہتے کہ بیٹی آج تیری یہ ڈولی جا رہی ہے، وہاں سے لاسٹ میں آخر میں ڈولا ہی آئے گا، یہ کہتے تھے۔ لیکن آج پورا الٹا ہو گیا، جب وہ ودا کرتے رہتے ہیں بیٹی ہم تمہارے ساتھ ہیں، کچھ بھی ہو جائے تو ایک فون کر دینا، ہم برابر ٹھکانے پر لگائیں گے تمہارے ساس سسر کو، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ نہیں کہنا، یہ بند کر دیجئے، یہ بند کر دیجئے، اپنے بچوں کو سمجھائیے۔ ہر کوئی آدمی ایک مسئلہ لے کر کے کھڑا رہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے بہو پر اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا، گھر والوں کی خدمت کرنا، صرف شوہر کی خدمت کرنا، یہ ماں باپ کہہ کر کے بیٹھے مسئلہ سمجھا کر کے کہہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ گھر والوں کی خوب خدمت کر کے گھر کو جنت کا باغیچہ بناؤ، یہ خدمت کے بغیر جنت کا باغیچہ بنے گا؟ خدمت پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی عورتوں کو ابھارا ہے، عبادت پر نہیں ابھارا، جہاد پر نہیں ابھارا، محنت پر نہیں ابھارا، صرف یہ کہا ہے عورتوں کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے خطبوں میں اور بیانوں میں جو ابھارا ہے عورتوں کو، وہ صرف اور صرف خدمت پر ابھارا ہے۔ یاد رکھیے، خدمت سے وہ گھر کو جنت بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے رویے سے وہ گھر کو جہنم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ماں باپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو شادی سے پہلے یہ تمام کے تمام تلقینیں کریں، ان کو ترغیبیں دیں۔ چھٹی چیز، بدکار مرد اور بدکار عورت۔ بدکار مرد کی آج رات مغفرت نہیں ہو سکتی، یہ بھی ہے۔ بدکار مرد اور بدکار عورتیں آج کون ہیں؟ آج تو سمجھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ شادیوں سے پہلے فرینڈ کے نام پر، گرل فرینڈ کے نام پر، برا فرینڈ کے نام پر کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں، اور پھر شادی کے بعد افیئر کے نام پر کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ تو ہو رہا ہے، کالجوں کے اندر جو لڑکیاں پڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ وہ لوگ کتنے جو ہے وہ بدکاری کے اندر مبتلا ہیں، بہت سارے ہیں۔ آج تو یہ ماحول بن چکا ہے کالجوں کے اندر، کسی کا اگر بوائے فرینڈ نہ ہو تو اس کو ایک عیب کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، یہاں تک نوبت آ چکی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ حالتیں ہو گئی ہیں۔ اسی طرح جن کی شادیاں ہوئی یہ ان چیزوں میں جو مبتلا نہیں ہے، لیکن آج موبائل ہاتھ میں لے کر کے کیا وہ نوجوان جو کالجوں میں نہیں پڑھتے، جو بن بیاہ کے گھروں کے اندر ہے، وہ آج ان کی راتیں کن تنہائیوں سے گزر رہی ہیں، آج ان کی راتیں کس حالت میں گزر رہی ہیں، فونوں کے اندر۔ یاد رکھیے، گھنٹوں گھنٹوں جن گناہوں سے جس موبائل سے آپ گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، کل قیامت میں وہی ہاتھ اور وہی انگلیاں آپ کے خلاف گواہی دیں گے، بتائیں گے
کہ تم نے یہ گھنٹے گھنٹے یہ گناہ کے اندر مبتلا تھے، یاد رکھیے۔ اور یہ ماں باپ بھی اس کے اندر برابر کے حصے دار ہیں، کیونکہ آپ نے وقت پر ان کا نکاح نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج شہوتوں کے بازار گرم ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے آج ان نوجوانوں کی یہ حالت ہوتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو بدکار مرد اور عورت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے رات میں مغفرت نہیں کرتے۔ اور ساتویں، شراب کا عادی آج شراب اتنی عام ہوتی ہوئی جا رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، معمولی رکشہ چلانے والا، معمولی مزدوری کرنے والا، جب وہ 500 روپے 1000 روپے کما کر کے جب گھر کو آتا رہتا ہے، درمیان میں کسی شراب کی دکان کے سامنے اپنی آٹو کھڑا کرتا ہے، اپنی گاڑی اپنی بائک کھڑا کرتا ہے اور جاتا ہے 50-100 روپے کی شراب خریدتا ہے، گھر میں بیٹھ کر کے شراب پیتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، ایسے شرابی انسان کی اولاد کی کبھی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اگر چلو اس کی والدہ، اس اولاد کی والدہ نے سوچ سمجھ کر کے اس کی تربیت بھی کر لی، اصلاح بھی کر لی، مدرسے میں رہ کر کے اس کی تربیت ہو گئی، تو یاد رکھیے اس کی تربیت ہونے کے بعد وہ اس گھر میں رہنے والی اور پلنے والی بچی کا رشتہ اچھا کبھی نہیں آ سکتا۔ رشتہ اگر اچھا رشتہ آ بھی گیا تو لوگ دیکھیں گے کہ اس کا باپ شرابی ہے، تو پتہ نہیں اس کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی۔ اس اچھے معصوم اس لڑکی کو اچھا اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ یہ خبیث، یہ ناپاک انسان کی شراب کی وجہ سے اسے اچھا رشتہ نہیں آ رہا۔ اس معصوم لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اس خبیث باپ کی وجہ سے اس کو اچھا رشتہ نہیں مل رہا۔ اللہ کے واسطے شراب پینے والوں اپنی شراب سے توبہ کرو، ختم کر دو، اس سے دور چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بچوں کی یہ جو ہے وقار کو، عزت کو باقی رکھے گا۔ اور یہ شراب کا عادی ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اور یہاں تک کہ شرابی ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی، کیونکہ شراب کا جب عادی ہو جاتا ہے تو اس کے پیسے، اس کی عیاشی، اس کی عشرت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے گھر کے اندر اس کا خیال نہیں رہتا، گھر چلانے کا خیال نہیں رہتا، بچوں کا خیال نہیں رہتا، تو پھر اس کی بیوی بیچاری مجبور اور بے کس ہو کر دوسرے کے گھروں میں جا کر کے برتن مانجنے پر مجبور ہو جاتی ہے، جھاڑو پوچھا لگانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو مسلمان لڑکیاں اب دوسروں کے گھروں میں جا کر کے جو برتن مانج رہی ہیں، اس میں سے 90% سے زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے شوہر یا تو شرابی ہیں، شرابی ہونے کی وجہ سے یہ ان کی نوبت آ گئی ہے کہ وہ مجبور ہو کر کے ان تمام کاموں کو انجام دے رہی ہے۔ تو لہٰذا شرابی کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں فرماتے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں تھیں، ضروری باتیں، اس کی بہت ساری تفصیلات بھی تھی، میں نے مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، وقت بھی بہت ہو چکا ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ اس رات کے اندر حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس رات میں توبہ کا دروازہ قبول کیے ہوئے کھلا رکھے ہوئے ہیں، تو جو مانگنے والے ہیں گناہوں کی معافی ہے، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے، اور ان تمام چیزیں، ان 7 چیزوں کے اندر کوئی بھی اگر ہمارے اندر موجود ہے تو اس سے جو ہے معافی مانگے، اس آدمی سے جا کر کے اس چیز سے توبہ کریں۔ حقیقت میں ماں باپ سے اگر کچھ ہوا ہے تو فوراً پیر پکڑ کر کے ان سے معافی مانگ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے گا۔ تو یہی چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک آخر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس خانقاہ کے اندر رمضان شریف میں پچھلے سال جس طرح حضرت اقدس مولانا سجاد رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آخر عشرے میں اعتکاف ہوا تھا، تو کافی پورے ملک سے اور دنیا سے لوگ امڑ کر کے یہاں پر آئے تھے استفادہ کرنے کے لیے۔ الحمدللہ اس مرتبہ بھی حضرت کے سامنے جب تقاضا رکھا گیا تو حضرت نے اس کو قبول کیا ہے۔ انشاءاللہ اس سال بھی رمضان شریف کے آخری عشرے میں حضرت کا اعتکاف ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ تو جو ہمیں سب سے زیادہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا سے اور ملک سے یہاں استفادہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو ہمارا سب سے زیادہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ حضرت سے استفادہ کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں جو مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ عربیہ نعمانیہ، حضرت کی سرپرستی میں چلتا ہے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ میں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے مدرسے میں ایک بچہ 6 مہینے میں حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے۔ تقریباً دسمبر کے آخر میں، جنوری کے شروع میں نے اعلان کیا تھا
تب یہ جنوری اور فروری یہ 2 مہینے کے اندر الحمدللہ اس بچے نے محنت کر کے ایک نشست میں سنانا شروع کر دیا ہے، ایک بیٹھک میں مکمل قرآن محنت کر کے اس نے سنانا شروع کر دیا ہے۔ نیچے وہ عمل آج جاری ہے، انشاءاللہ 2 بجے 3 بجے تک مکمل قرآن وہ ایک بیٹھک میں، ایک سیٹنگ میں، ایک نشست میں انشاءاللہ وہ اس کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ سارے کے سارے خدمات الحمدللہ ہمارے مدرسے میں ہو رہی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ سارے کے سارے الحمدللہ آپ کی محبتوں سے، آپ کی توجہات سے، آپ کے تعاون سے مزید مدرسہ ہمارے یہاں اٹیچ ہے۔ بہت ساری اونچ نیچ ہوتی ہوگی، یہ ہمارے مصلیان کرام مقتدی حضرات کا میں بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ ان تمام اونچ نیچ کو برداشت کرتے ہیں۔ ہمارے بچے چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے تو نہیں ہیں، عالمیت کے بھی طلبہ نہیں ہیں، افتاء میں پڑھنے والے طلبہ نہیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے دینیات کے بچے ہیں۔ یہ چھوٹے ہونے کی وجہ سے آپ ان بچوں کو بھی اپنا ہی بچہ سمجھتے ہیں، یہ بھی کسی کے ماں باپ ہیں، یہ بھی کسی کے بھائی ہیں، ان کی بھی بہنیں ہیں، یہ اپنے گھر کے اپنے بچوں کے لاڈلے ہیں، ان سے بھی بہت ساری چیزیں صادر ہوتی ہیں۔ مسجد میں بے احترامی، کسی کے بڑوں کی بے احترامی ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ آپ حضرات اس کو برداشت کر لیتے ہیں، یہاں کے نظام و نظم و نسق کو آپ برداشت کر لیتے ہیں، میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں۔ تو اسی طرح آپ کا یہ تعاون، آپ کی یہ مدد، آپ کی یہ دعائیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح یہاں سے ایک بہت بڑی تعداد انشاءاللہ فارغ ہو کر کے پورے ملک میں، پوری دنیا میں ملت اور ملک کی خدمات کو انجام دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں گے۔ دعا کے بعد تمام حضرات سے گزارش ہے، آپ تمام حضرات کے لیے چائے کا نظم کیا گیا ہے، چائے اور بسکٹ کا نظام کیا گیا ہے۔ تمام حضرات ایک بھی ساتھی اس میں بغیر چائے پیے کے، بسکٹ کھائے کے نہ جائیں۔ دعا کے بعد تمام ساتھی چائے سے اور بسکٹ سے فارغ ہو کر کے جائیں۔ دعا کریں۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله ولك الثناء كله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك ووجهك الكريم وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا حبيبنا محمد وبارك وسلم، اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا غياث المستغيثين، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رحمن، اللهم سب گناہوں کو معاف فرما، اللہم تمام خطاؤں کو مغفر فرما، اللہ ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ ہم کو معاف فرما، ہم نے بہت ساری نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، اللہ ہم نے تیرے تمام بہت سارے حکموں کو توڑا ہے، تجھے ناخوش کیا ہے، تیرے غضب کو دعوت دی ہے، تیرے قہر کو اللہ دعوت دی ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ 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 نہ جانے کتنے سانسیں ہماری باقی ہیں، اللہ یہ رات تو فیصلوں والی رات ہے، اے اللہ اس رات میں تو اللہ کون آگے زندہ رہے گا، کس کی موت ہوگی، کس کے کتنے ہم میں کتنے سانسیں باقی ہیں، کتنے لمحات باقی ہیں، یہ ہونے والا ہے، اے اللہ نہ جانے ہمارے اے اللہ ہمارا نام کس لسٹ میں موجود ہے، نہ جانے کتنے ہمارے پاس مہینے باقی ہیں، کتنے دن باقی ہیں، کتنے سانسیں باقی ہیں، اللہ تو ہی جانے والا ہے، اللہ ہمیں کی زندگی کو تیرے احکامات کے مطابق، مرضیات کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما، شریعت و سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ نامرضیات سے پوری حفاظت فرما، گناہوں سے پوری حفاظت فرما، اللہ نافرمانی سے حفاظت فرما، اللہ ہم نافرمان ہیں ہمیں فرما بردار بنا دے، اللہ ہم گنہگار ہیں ہمیں نیک بنا دے، اللہ ہم اے اللہ بدبخت ہیں ہمیں نیک وقت بنا دے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیرا سچا بندہ ہمیں بنا دے، اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آج کے رات تو آسمان دنیا پر نازل ہو کر اے اللہ تو اعلان کرتا ہے، ندا لگاتا ہے، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اے اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سے بہت گناہ ہو چکے ہیں ہمیں معاف فرما، اللہ ہم سے بہت گناہ ہو چکے ہیں ہم سب کو معاف فرما، اللہ اے اللہ ہم حلال روزی کے اللہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں حلال روزی عطا فرما، حرام کے دانے دانے سے حفاظت فرما، حرام کے دانے دانے سے ہماری حفاظت فرما، حرام کے دانے دانے
سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہماری ضرورتوں کو، اللہ تو ہم سے بہتر جانے والا ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہمارے حاجتوں کو پورا فرما، اللہ اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ وہ نابینا فقیر جب اے اللہ گھروں کے پاس مانگتے اے اللہ ایک گھر کے پاس پہنچ گیا اور کافی دیر کے بعد آواز نہیں آئی تو کہنے والے نے کہا کہ یہ تو کہاں مانگ رہا ہے، یہ تو مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سے آواز نہیں آئے گی۔ اسی وقت اس کو غیرت آ گئی اور اس نے اپنا کٹورا توڑ کر کے اے اللہ کٹورا توڑ کر کے اسے عہد کر دیا، آج کے بعد میں کسی کے پاس نہیں مانگوں گا، اب صرف اس در کے پاس آیا ہوں جس در کے بعد کوئی در نہیں ہے، اور اسی در پہ پڑا رہ کر کے اے اللہ اس نے مانگتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ اللہ تو نے اس کی سنی اور اس کی مغفرت کر کے اس کی اس ادا کو پسند کر کے اے اللہ ہم بھی آپ کے سامنے تمام مایوسی کی کٹوروں کو توڑ کر، ناامیدی کے کٹوروں کو توڑ کر اے اللہ تیرے کے پاس امید کا کٹورا لے کر آئے ہیں، مغفرت کا کٹورا لے کر کے آئے ہیں، رحمتوں کا کٹورا لے کر آئے ہیں، حلال روزی مانگنے کے اللہ کٹورا لے کر کے آئے ہیں، ملک میں امن پیدا ہو اللہ اس کا بھی کٹورا ہم تیرے پاس لے آئے ہیں، فسادات ختم ہو اس کا بھی کٹورا لے کر کے تیرے پاس آئے ہیں۔ اے اللہ ملک میں امن و امان ہو، اے اللہ اس کے فیصلے فرما، اللہ اس کے فیصلے فرما۔ اللہ ہمارے پاس بھی تیرے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے، تیرے کوئی اور دروازہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جس کے پاس ہم جا کر کے مانگ سکیں۔ اللہ تیرے پاس ہی تو جہنم، اللہ تیرے قبضے ہی میں تو جہنم ہے، جنت بھی تیرے قبضے میں ہے، ہر چیز تیرے قبضے میں ہے، رزق تیرے قبضے میں ہے، اولاد تیرے قبضے میں ہے، اللہ ہر چیز تیرے قبضے میں ہے۔ اللہ نفرتوں کو پھیلانا تیرے قبضے میں، رحمتوں کو پھیلانا تیرے قبضے میں، ملک میں شانتی کو پھیلانا تیرے قبضے میں ہے۔ اللہ ہم جائیں پھر کس کے پاس جائیں، سب کچھ تیرے قبضے میں ہے۔ اللہ ہم تمام کی ضرورتوں کو پورا فرما، ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے پاس ایسے اعمال بھی نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اے اللہ جس کے صدقے میں ہم تیرے پاس مانگ سکیں۔ اے اللہ نقلی اعمال ہیں، اے اللہ نقلی اعمال ہیں، بے جان ہیں، اللہ کوئی دم اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ وہ تاجر جو اے اللہ اپنے کسٹمروں سے اے اللہ جب وہ کسٹمر اس کے پاس نقلی پیسے لے کر کے آتے تھے اور جب وہ اصلی سمجھ کر کے اس کو جب پتہ ہوتا تھا کہ یہ نقلی ہے اس کے باوجود وہ نقلی پیسے لے کر سامان گراہک کو دے دیتا تھا، اور جب اس کی موت کی باری آئی تو اس نے تیرے پاس مانگ کر کے تیرے پاس اس بہانے سے مانگا اے اللہ پوری زندگی میں نے گراہکوں سے اے اللہ نقلی پیسے لے کر کے اصلی سامان دیا ہے، اللہ آج تیرے پاس میں نقلی اعمال لے کر کے آ رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے اے اللہ اصلی مغفرت دے دے، اصلی جنت دے دے، اصلی راحت دے دے۔ جب اس نے مانگا تو اس کی ادا کو پسند کر کے تو نے مغفرت اللہ اس کی کر دی، جنت کا ہم سے حقدار بنا دیا۔ اے اللہ آج ہم بھی تیرے سامنے نقلی اعمال لے کر کے آئے ہیں، نقلی اے اللہ اعمال لے کر کے آئے ہیں، اللہ اس کے بدلے میں اے اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما، اللہ تو ہمیں جنت عطا فرما، راحت کا سامان عطا فرما، ملک میں امن و امان عطا فرما، فسادات کو ختم فرما، اے اللہ انصاف پسند حکمرانوں کو اللہ حکمرانی عطا فرما، انصاف پسند حکمرانوں کو حکمرانی عطا فرما۔ اے اللہ قریب میں الیکشن اور انتخابات ہیں، اللہ دنگا فساد سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، شر پسند عناصر اور پارٹیوں سے حکومتوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ ہزاروں لاکھوں مجاہدین نے اللہ اپنے بیویوں کو بیوہ بنا کر، بچوں کو یتیم بنا کر، اللہ خون کا نذرانہ پیش کر کے شہادتوں کو اس نے باہر جاتا شہادتیں کر کے اللہ اس ملک کو بنایا ہے، یہاں کی اللہ یہاں ایک جہنی کو قائم رکھا ہے، محبتوں کی فضا کو عام کیا ہے، اللہ محنتوں سے اللہ آئین کو بنایا ہے، کانسٹیٹیوشن کو بنایا ہے۔ اللہ آنے والے انتخابات میں ظالموں کے ہاتھ میں حکمرانی آنے سے حفاظت فرما، ظالموں کے ہاتھ میں حکومت آنے سے حفاظت فرما، ملک کو کھوکھلا کرنے والے اللہ لوگوں کے پاس اللہ ملک کو کھوکھلا کرنے والے اللہ ان کے پاس حکومت آنے سے پوری حفاظت فرما، جو ملک کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، ملک کو اللہ تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ملک میں نفرت
ہدایت عطا کر کے ان کے ذریعے سے اسلام کا نام روشن عطا فرما، اسلام کے ذریعے سے اللہ ہدایت کو عام فرما۔ اے اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے اللہ جلد از جلد اے اللہ اس صفحہ ہستی سے اے اللہ ان کو پاک و صاف فرما، ان ظالموں کا صفایا فرما، ان ظالموں کا صفایا فرما۔ اے اللہ ظلم دیکھتے دیکھتے اے اللہ سنتے سنتے دیکھتے دیکھتے یہ آنکھیں اے اللہ تھک چکے ہیں، یہ کان تھک چکے ہیں۔ اللہ ظلم کا خاتمہ فرما، ظلم کا خاتمہ فرما، ظلم کا خاتمہ فرما، انصاف کا بول بالا فرما۔ اللہ ملک کے مختلف مقامات پر کبھی اے اللہ یہ حلزوانی میں جو بھی تشدد ہوا ہے اے اللہ اس میں معصوم لوگ، بے قصور لوگ اللہ کئی شہید ہوئے ہیں، کئی بے گھر ہو چکے ہیں۔ اللہ کو غیب سے تکفل فرما، غیب سے تکفل فرما، اللہ ان کی مدد عطا فرما۔ اللہ اس حادثے کے پیچھے اللہ اس فساد کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں اللہ کو ایک دن پوری دنیا میں ان کو رسوا فرما، ذلیل فرما، بے عزت فرما، اللہ ذلیل فرما کر عبرت کا نشان عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں تمام کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو بہادری عطا فرما، نوجوانوں کو بہادری عطا فرما، شجاعت عطا فرما، بزدلی کو ختم فرما۔ اے اللہ بہادری والے کام عطا فرما، اے اللہ امیدوں کی کرن عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوان لڑکیوں کو حیا عطا فرما، نوجوان لڑکیوں کو شرم عطا فرما۔ اے اللہ ان کی نوجوانی کو داغدار ہونے سے حفاظت فرما، داغدار ہونے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ملک میں ہونے والے سنگین حالات کو اللہ بہتر بنانے کے فیصلے فرما، بہتر بنانے کے فیصلے فرما۔ اللہ غزہ پر جو اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے اللہ مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت فرما، مدد فرما۔ اللہ کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، کتنے معصوم بچے مر چکے ہیں۔ اللہ ان کی شہادتوں کو ضائع نہ فرما، رعایت نہ فرما۔ اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما، مسجد اقصی کو آزاد فرما۔ اللہ ان کی شہادتوں کو رعایت نہ فرما۔ اللہ وہاں کے تمام نوجوانوں کو، مجاہدین کو ہمت، جرأت، بہادری عطا فرما، طاقت و قوت عطا فرما، فتح نصیب فرما، فتح نصیب فرما، فتح نصیب فرما۔ اے اللہ دہشت گرد اسرائیل اے اللہ اس کے پیچھے جن لوگ اللہ اس کی کچھ پناہی کر رہے ہیں اللہ ان تمام کو ناکام کرنا، شکست عطا فرما، شکست عطا فرما۔ پوری دنیا میں حق کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ظلم کے خاتمے کے فیصلے فرما، ظلم کے خاتمے کے فیصلے فرما، ظلم کے خاتمے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تمام کو تنہائیوں کے گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ تنہائیوں کے گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے موت سے پہلے تیرے گھر کی زیارت عطا فرما۔ اے اللہ ان آنکھوں سے تیرے گھر کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ مدینے میں روز اقدس کے پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا ہم تمام کو نصیب فرما۔ اے اللہ بدنگاہی کرتے کرتے ہیں اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے وہ لاج کھو دی ہے، ہم نے اے اللہ وہ سعادت کھو دی ہے۔ اللہ تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما کر بدنظریوں کے بدنگاہوں کے ان گناہوں سے ہمارے اس گناہ کو معاف کر کے اللہ تیرے گھر کی زیارت ہمیں نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا ہمیں نصیب فرما، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہمیں نصیب فرما، صفا مروہ کی سعی ہمیں عطا فرما، صفا مروہ کی سعی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ کعبۃ اللہ کو چمٹنا، اے اللہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اے اللہ مدینے کے اندر اے اللہ روز اقدس پر کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ جلد از جلد خیر و عافیت کے ساتھ اے اللہ بے تمام حرمین شریفین کی زیارت ہمیں عطا فرما، حرمین شریفین کی زیارت عطا فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قبلہ اولیاء کی حفاظت فرما، مسلمان جہاں جہاں ہیں تمام اے اللہ تمام کی ایمان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری مسلم امہ کی حفاظت فرما، مسلم امہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کئی لوگ علماء سے کٹ رہے ہیں، اللہ علماء کے خلاف بول رہے ہیں۔ اللہ ان کو علماء
علماء سے جڑنا نصیب فرما، اللہ علماء سے جڑنا نصیب فرما۔ یہ لوگ علماء سے بدگمان ہو جائیں گے، اللہ فتنوں میں پڑ جائیں گے، اللہ فتنوں میں پڑنے سے ملک اللہ امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے اکابرین کی قیادت میں اے اللہ حکمت عملیوں پر عمل کرنا نصیب فرما، اے اللہ عمل کرنا نصیب فرما، عمل کرنا نصیب فرما۔ اے اللہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں اللہ ان ماں باپ کو اپنے اولاد کی پوری تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے گھروں کو ان ماں باپ کو دین کا اللہ گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرما، بے دینی کو اپنے گھروں سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر فرد مسلم کی زندگی میں دین کی زندہ ہونے کے فیصلے فرما۔ اللہ مسجد کی کمیٹیوں میں اتحاد عطا فرما، اختلاف کو ختم فرما۔ اللہ تبلیغ کا کام بہت اونچا کام ہے، بہت مقدس کام ہے، اللہ نے اس کے ذریعے سے نہ جانے کروڑوں اربوں لوگوں کو اللہ ہدایت عطا کیا ہے۔ اللہ جو تبلیغ میں اختلاف پڑ گیا ہے اللہ اس کے ختم کے فیصلے فرما، اتحاد کے راستوں کو ہموار فرما، محبت کے راستوں کو ہموار فرما، دونوں کو ایک ہو کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کام کی پوری حفاظت فرما، اللہ پوری حفاظت فرما، اس میں موجود تمام اکابرین کی حفاظت فرما۔ اللہ اتحاد کے راستوں کو کھولنے کے فیصلے فرما، اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، اللہ مختلف تنظیموں کو متحد ہو کر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کیا مانگنا ہے، بہت کچھ مانگنا ہے، ہم نے بھی وسیع میں مانگا کہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ جن گھروں میں جھگڑے چل رہے ہیں جھگڑے ختم ہو کر محبت کا ماحول بن جائے ایسے فیصلے فرما۔ اے اللہ بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں بے بیاہ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کو نیک جوڑا عطا فرما۔ اللہ جن کی شادیاں ہوئی ہیں ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ صاحب اولاد کو اللہ اپنی اولاد کی پوری تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس مجمع میں اگر کوئی مشرک ہے اللہ اسے اپنے شرک سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو اللہ ابھی دعا کے ختم کے بعد اپنے ماں باپ کے پیروں کو پکڑ کر اللہ اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رات ختم ہونے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اگر اس مجمع میں کوئی بھی ایک دوسرے کا، پڑوسی کا، اپنے بھائی بہن کا، اپنے ماں باپ کا اللہ کسی مسلمان بھائی کا کینہ رکھا ہوا ہے تو اللہ اسے اپنے دل کو کینے سے صاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اللہ اس کا دوسروں کا حق ادا کر کے توبہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ شراب کا عادی ہے تو شراب سے توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ قتل کیا ہوا ہے تو اس سے توبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس عاجزانہ دعا کو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول منظور فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ تمام سے گزارش ہے کہ چائے آپ تمام حضرات کے لیے تیار ہے، تمام کے تمام ساتھی چائے سے فارغ ہو کر کے جائیں۔